حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم خاکی کی تخلیق کیسے فرمائی؟ مورخین کا بیان ہے کہ جب زمین پر حکومتوں کے مختلف دور گزر چکے اور آخر میں جن اور نسناس کو ختم کرنے کے بعد عزازیل 1000 سال حکومت کر کے انانیت میں مبتلا ہو کر اپنے تقدس کا بانڈا پھوڑ بیٹھا تو خالق کائنات نے جھنجھلا کر فرشتوں سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب میں اپنا خلیفہ اپنے ہاتھوں سے بنا کر زمین پر بھیجوں گا اور اسے ایسا قرار دوں گا کہ اس کی نسل سے انبیاء رسل ائمہ پیدا ہوں گے اور اس کے بے شمار اولاد ہوگی۔ اسی کے ذریعے سے نسل بعد نسل نظام ارضی کو چلاؤں گا اور جن اور ناس وغیرہ کو سطح ارض سے اٹھا کر ہوا اور فضا میں پھیلا دوں گا اور جنوں اور آدم کے اولاد کے درمیان ایک ایسا پردہ قائم کروں گا جو انہیں نظر نواز بھی نہ ہونے دے گا، نیز اس کی اولاد کی رہبری اور رہنمائی کے لیے انہی میں سے انبیاء اور رسل وغیرہ مقرر کر کے ان سے اپنی پرستش عبادت کراؤں گا۔ خالق قہار کے اس اعلان کو سننے کے بعد فرشتوں نے سر تسلیم اس لیے جھکا دیا کہ وہ یہ جانتے تھے کہ خالق کائنات جو کچھ کرے گا بہتر کرے گا۔ پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کی جان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لارے وائس کی طرف سے تمام دوستوں کو محبتوں بھرا سلام قبول ہو، اور جسے بنائے گا وہ یقیناً ہم سے بہتر ہوگا۔ لیکن کچھ فرشتوں نے جن کی تعداد بروایت علامہ نعمت اللہ جزائری صرف 2 تھی، انہوں نے جن و نسناس اور دیگر مخلوقات ارضی کے کردار کی روشنی میں جسے وہ اچھی طرح دیکھ چکے تھے، یہ عرض کرنے کی جرأت کی، پالنے والے کیا تو زمین پر اب پھر ایسی مخلوق کی بنیاد قائم فرمائے گا جو مثل سابق فساد کرنے والی اور قتل و غارت، نافرمانی اور خون ریزگی کرنے والی ہوگی؟ مالک، ہماری عاجزانہ گزارش ہے کہ خلافت عرضی ہمارے ہی سپرد فرما دے، کیونکہ تو دیکھ رہا ہے کہ ہم تیری اطاعت اور فرمان برداری کس طرح کرتے ہیں اور تسبیح و تقدیس کے فرائض کس طرح انجام دیتے ہیں۔ یہ سن کر خالق قہار نے پہلے تو یہ فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، پھر ارشاد کیا، تمہارا معلم اور تمہیں تعلیم دینے والا جو اپنے دل میں چھپائے ہے اس سے میں اچھی طرح واقف ہوں۔ فرشتوں نے اپنے عرضداشت پر معذرت چاہی اور معافی مانگی اور جبریل کو حکم دیا کہ زمین پر جا کر ایک مٹھی مٹی لاؤ۔ معارج النبوہ میں ہے کہ جبریل کو بھیجنے سے پہلے خداوند عالم نے زمین کو مخاطب کر کے کہا کہ میں تیرے اجزاء سے ایک بندہ خلق کرنا چاہتا ہوں جس کی نسل میں فرما بردار اور گناہ گار دونوں ہوں گے۔ جو فرما بردار ہوں گے انہیں جنت میں بھیجوں گا اور جو نافرمان ہوں گے انہیں جہنم کا ایندھن بناؤں گا۔ یہ سن کر زمین نے عرض کی، میرے مالک، جہاں تک مجھ سے بنے ہوئے بندہ کی نسل فرما برداروں کا تعلق ہے میں اس سے بہت خوش ہوں، لیکن یہ معلوم کر کے مجھے سخت صدمہ ہے کہ اس بندہ کی نسل سے نافرمان بھی ہوں گے اور انہیں جہنم میں بھیجا جائے گا۔ زمین نے یہ کچھ کہا اور رونا شروع کر دیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ کسی غم میں روتے ہیں وہ فطرت کا تقاضا پورا کرتے ہیں۔ بہرحال خلاق عالم نے جبریل کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور اس کے مختلف اقطار سے مختلف قسم کی مٹی لے آؤ۔ جناب جبریل بحکم رب جلیل آسمان سے روانہ ہو کر زمین پر پہنچے اور انہوں نے چاہا کہ تعمیل حکم خداوندی کرے۔ زمین تھر تھرا اٹھی اور کمال گریہ و زاری کے ساتھ عرض پرواز ہوئی، اے خدا کے مقرب فرشتے، مجھے یہ بات سخت ناگوار اور میرے لیے سخت تکلیف دہ ہے کہ مجھ سے بنی ہوئی مخلوق کی نسل جہنم میں بھی جائے گی، اس لیے میں درخواست کرتی ہوں کہ تو مٹی لے جانے سے باز رہ اور بارگاہ احادیث میں میری عرضداشت پہنچا دے۔ زمین نے کچھ اس درد سے فریاد کی کہ جناب جبریل بارگاہ قدس میں واپس چلے گئے اور بارگاہ احادیث میں زمین کی درخواست پیش کر دی۔ خطاب ہوا کہ اے جبریل،
تم تہے دست واپس آ گئے۔ عرض کی مالک تیرے رحم و کرم پر تکیہ کر کے زمین کی فریاد پہنچانے آیا ہوں۔ روضۃ الصفا میں ہے کہ جب جبریل زمین پر مٹی لینے کے ارادے سے پہنچے تو زمین تھرا گئی اور اس میں زلزلہ آ گیا۔ جناب جبریل نے کہا گھبرا نہیں، حکم خدا ہے کہ میں تیرے اجزاء لے کر آسمان پر واپس جاؤں اور اس سے ایک بندہ پیدا کیا جائے جسے خداوند عالم بڑی عزت دینے والا ہے، اسے خلیفہ بنائے گا اور لباس کرامت سے اسے آراستہ کرے گا۔ زمین نے عرض کی میں اس امر عظیم سے پناہ مانگتی ہوں، کیا ایسے ہی بندہ پیدا کیا جائے گا جو بنی جان کی طرح میری آغوش میں خالق کائنات کی نافرمانی کرے؟ جبریل نے فرمایا کہ وہ بندہ خلیفہ باری ہوگا، البتہ اس کی نسل فرمان بردار بھی ہوگی اور نافرمان بھی ہوگی۔ فرمان برداروں کو جنت ملے گی اور نافرمانوں کو جہنم میں جھونکا جائے گا۔ زمین نے عرض کی اے جبریل مجھ میں یہ طاقت نہیں کہ میں عذاب خداوندی کو برداشت کر سکوں، خدا را مجھے اس قسم کی مخلوق کی بنیاد قرار دینے سے معاف رکھا جائے جو جہنم کا ایندھن بننے والی ہے۔ جبریل واپس چلے گئے۔ خداوند عالم نے میکائیل کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور مٹی لاؤ۔ جناب میکائیل زمین پر پہنچے، زمین نے بدستور فریاد کی، وہ بھی واپس آ گئے۔ سیرت الائمہ میں ہے کہ جبریل اور میکائیل اس لیے زمین کی فریاد سے مرعوب ہو گئے تھے کہ اس نے ذات ذوالجلال کی انہیں قسم دی تھی۔ تبری میں ہے کہ جس زمین نے فرشتوں سے فریاد کی تھی وہ خانہ کعبہ کی زمین تھی۔ پھر خداوند عالم نے اسرائیل کو حکم دیا، وہ زمین پر پہنچے۔ زمین نے مثل سابق فریاد کی۔ انہوں نے کہا کہ حکم خداوندی کی تعمیل میرے نزدیک تیری فریاد سے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، میں مٹی لے جاؤں گا اور ضرور لے جاؤں گا، تو اپنی فریاد کا سلسلہ بند کر دے، میرے اوپر تیری فریاد کا کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ یہ کہہ کر انہوں نے زمین کے مختلف اقطاع سے مٹی لے لی۔ علامہ نعمت اللہ جزائری کا بیان ہے کہ اسرائیل سے قبل جو فرشتے گئے تھے انہیں حکم قطعی نہیں دیا گیا تھا اور اسرائیل کو حکم قطعی دیا گیا تھا مٹی ضرور لانی ہے، اس لیے جبریل اور میکائیل بروایت اسرافیل بھی مٹی لانے میں کامیاب نہ ہوئے اور انہوں نے زمین کی درد بھری فریاد کو وقت دی اور اسرائیل نے فریاد فغاں کی پرواہ نہ کی اور تعمیل حکم الہی کو ضرور سمجھا۔ بہرحال اسرائیل نے نرم و سخت، سہل، جبل، نشیب اور فراز ہر جگہ سے مٹی لے لی۔ اس کا بھی حکم باری کے مطابق خیال رکھا کہ مٹی مختلف رنگ کی ہو، چنانچہ سرخ، سبز، سیاہ، نیم سرخ، سفید، گندمی رنگ کی مٹی حاصل کی۔ بعض وہ مٹی تھی جس میں شوریت تھی، بعض وہ مٹی تھی جس میں شوریت نہ تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ آدم کے اجزاء خصوصی کی تعمیر کے لیے مخصوص مقام کی مٹی لائی گئی، مثلاً سر کے لیے مقام کعبہ کی مٹی، گردن کے لیے بیت المقدس کی جگہ کی مٹی، ہاتھ اور پاؤں کے لیے مغرب و مشرق کی مٹی۔ ایک روایت میں ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب اسرائیل زمین کے مختلف اطراف سے مختلف قسم کی اور مختلف رنگ کی مٹی لا چکے تو خداوند عالم نے جمعہ کے اول ساعت میں جبریل کو حکم دیا کہ ساتوں آسمان سے لے کر آسمان اول تک کی مٹی سے ایک مٹھی لاؤ اور زمین ہفتم سے زمین بالا تک مٹی سے ایک مٹھی مٹی لے آؤ، پھر سب کو ملا دو۔ چنانچہ جبریل نے ایسا ہی کیا۔ یہ مٹی جو آسمانوں سے لائی گئی تھی، خدا نے اس سے رسول، نبی، ائمہ، اوصیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، مومنین، خصوصی سعادت مند لوگوں کی پیدائش کی بنیاد قائم کی، اور اس کی مخصوص قسم کی مٹی سے جو زمین کے مخصوص طبقے سے لائی گئی تھی کچھ خاص قسم کے بنی آدم پیدا کرنے کا بندوبست کیا گیا، یعنی ان مٹیوں کو اجزاء بدن آدم قرار دے کر ان کی تخلیق کی بنیاد ڈالی۔ ایک روایت میں ہے کہ مختلف قسم کی مٹی اور مختلف رنگ کی مٹی سے آدم کی تعمیر ہی کا نتیجہ ہے کہ مختلف مزاج اور مختلف رنگ کے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ الغرض مٹی فراہم کرنے کے بعد فرشتوں نے اسے ایک مقام پر جمع کیا، اس کے گوننے کا بندوبست کیا گیا۔ یہاں پر ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمین سے جو مٹی لائی گئی اسے کس مقام پر جمع کیا گیا؟ مورخین کا بیان ہے کہ یہ مٹی مکہ اور طائف کے درمیان زمین ہی پر جمع کی گئی تھی، لیکن ایک روایت میں یہ مٹی آسمان
اول پر جمع کی گئی تھی، اور وہیں حضرت آدم کا پتلا تیار ہوا تھا، اور وہیں صلب آدم میں نور محمدی داخل کیا گیا تھا۔ مختصر یہ ہے کہ مٹی جو حضرت آدم کی تعمیر کے لیے جمع ہوئی تھی، اس پر بحر الاحزان سے، جو کہ زیر عرش ایک دریا ہے، 40 روز یا 40 سال مسلسل بارش ہوتی رہی۔ اس کے بعد اس کا خمیر کیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ چشمہ رحیق اور سلسبیل سے بھی اس پر بارش کی گئی تھی۔ جب مٹی اچھی طرح تیار ہو گئی تو اس میں خشکی پیدا کی گئی اور آدم کا پتلا بنایا جانے لگا۔ ثنا ازل سے سر، آنکھ، ریڑھ کی ہڈی پہلے بنائی، پھر چہرہ تیار کر کے جملہ اعضاء و جوارح مکمل فرمائے۔ ایک روایت میں ہے کہ خداوند عالم نے آدم کی مٹی کا خمیر اپنے ہاتھوں سے کیا تھا اور اس کی تعمیر بھی اپنے ہاتھوں سے کی تھی، جیسا کہ قرآن مجید میں شیطان کے سوال کے موقع پر فرمایا گیا ہے، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، اسے تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ مورخین و محدثین کا بیان ہے کہ جب آدم کا پتلا تیار ہو گیا تو اللہ کے عالم نے جبریل کو حکم دیا کہ 4 قسم کے پانی لائیں: شیرین پانی، نمکین پانی، کڑوا پانی، گدلا پانی۔ جب وہ پانی لے آئے تو حکم دیا کہ شیرین پانی کو آدم کے حلق میں ڈالو تاکہ اس سے اس کی نسل کو کھانے پینے کی لذت حاصل ہو سکے، اور نمکین پانی کو آنکھ میں ٹپکاؤ تاکہ آنکھ کی چربی تقویت حاصل کر سکے اور وہ خراب نہ ہو، اور کڑوا پانی کان میں ڈالو تاکہ حشرات الارض، کیڑے مکوڑے وغیرہ کان میں داخل نہ ہو سکیں، اور گدلا پانی ناک میں ڈالو تاکہ ناک میں جو غیر مناسب چیز داخل ہو اسی میں جذب ہو کے رہ جائے۔ جناب جبریل نے تعمیل حکم و خداوندی کر دی۔ تبری میں ہے کہ جب شیطان آدم کے پتلا کے پاس سے گزرتا تھا تو ٹھوکر مار کر کہتا تھا کہ تو امر عظیم کے لیے خلق ہوا ہے، لیکن اگر مجھے تیرے سجدہ کے لیے کہا گیا تو میں ہرگز سجدہ نہ کروں گا۔